آپ کے وقت کا سر یہ بتائیے گا کہ تحریک کے حوالے سے بھی آواز بلند ہو رہی ہے، کیا وکلا کوئی تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں سر پورے پاکستان کے اندر؟ دیکھیے دو چیزیں آ رہی ہیں. ایک تو جو 2026 ہے اس میں انشاءاللہ عمران خان واپس آ رہا ہے، اور دوسرا ایک گورنمنٹ نے سٹنٹ چلایا ہوا ہے 5 بڑوں کا. اس پہ میں ضرور کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ 5 بڑوں میں سے جو سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے زمین پہ، جو پارلیمنٹری اعتبار سے، عددی اعتبار سے، پاپولرٹی کے اعتبار سے، پولیٹیکل پارٹی کے اعتبار سے جو سب سے بڑا ہے اس کا نام ہے عمران خان. مجھے باقی 4 بڑے کوئی مجھے نہیں پتا. اگر ان کو کوئی معذوری نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، تو جیل کے اندر ایک بیٹھا ہوا شخص ہے، یہاں سے 26 کلومیٹر دور مذاکرات کرنے تو اس کے پاس چلے جائیں. باقی نہ کوئی مذاکرات کرے گا، نہ کسی کو اختیار ہے. اختیار صرف عمران خان کو ہے. تو یہ لوگوں کے سامنے سٹنٹ بازی روزانہ کہہ رہی ہے حکومت کے جی 5 بڑے، تو 4 بڑے آج شام کو وہاں چلے جائیں. نمبر 1. دوسرا یہ کہ وکلا اور کسان اور تاجر اور دیہڑی دار اور غریب لوگ اور آپ لوگ جن کو کہتے ہیں فکسڈ انکم گروپ، یہ سارے کے سارے اور ہم لوگ سارے تنگ ہیں. یہ لوگوں کے صبر کا اور حوصلے کا امتحان نظام نہ لے. اس نظام کی جان کتنی ہے، میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں. ایک اس کی عمر کا بچہ زورین نظامانی، اس کے آرٹیکل کی بھی یہ مار نہیں ہے. اور لاہور میں کل ایک پرچہ ہوا ہے اور وہ تھانہ شالیمار گارڈن کے علاقے میں کیا گیا ہے کہ فراز نام کا ایک قوال ہے، اس نے قوالی کی ہے کہ قیدی نمبر 804 ہوئے. تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ ریاستی اداروں کو خطرہ ہو گیا. سر جو آپ 5 بڑوں کی بات کر رہے ہیں سر، اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 5 بڑے اگر عمران خان سے مذاکرات کریں گے پھر یہ مقصد ہے، یہ مطلب ہے کہ ان کا اقتدار ختم ہو جائے گا. تو کیا 5 بڑے اپنا اقتدار ختم کرنے جائیں گے ادھر؟ ہم نہیں کہہ رہے کہ کوئی 5 بڑے ہیں، یہ حکومت نے کہا ہے، ان کے سیاسی مشیر نے کہا ہے. ہم کدھر کہہ رہے ہیں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں ایک بڑا ہے. باقی کون 4 ہیں وہ ان کو پتہ ہے. جو 4 ہیں اگر وہ معذور نہیں ہے چلنے پھرنے سے تو 26 کلومیٹر دور بیٹھا ہوا ہے ایک بڑا، وہ اندر بیٹھا ہوا ہے. چابیاں ان 4 کے پاس ہوں گی یا کسی ایک کے پاس ہوں گی. جائیں کھولیں مذاکرات کا. سر آخر میں یہ بتائیے گا، آغاز میں آپ نے کہا کہ خان صاحب 26 میں باہر آ رہے ہیں، سر انشاءاللہ مذاکرات کے بعد باہر آئیں گے، مزاحمت ہوگی، کس بنیاد پہ؟ مزاحمت اور انشاءاللہ العزیز یہ جو جعلی اور فرضی کیسز ہیں ان میں سے ہم ڈیل نو آپشن. عمران خان کے ٹیبل کے اوپر ڈیل کوئی نہیں ہے اور ڈیل بھی کوئی نہیں ہے. وہ کھڑا ہے، وہ کھڑا رہے گا اور اس کے ساتھ قوم کھڑی ہے، وہ بھی کھڑی رہے گی. یہ جن کو خطرہ ہے نا، ایک ایک مضمون سے جن کو خطرہ ہے، قوالوں سے بھی اب، اور وہ ایک دلالوں کی حکومت انہوں نے بنائی ہے فارم 47 والوں کی. سر کہا جا رہا ہے اسٹریٹ موومنٹ کو روکنے کے لیے یہ 5 بڑے ایکٹیو ہو رہے ہیں، انہیں ایکٹیو کیا جا رہا ہے. اسٹریٹ موومنٹ نہیں رکے گی، جاری رہے گی. 8 تاریخ کو بھی نکلیں گے. پھر رانا صاحب بھی یہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ اگر 8 تاریخ کو جو ہے وہ پوسٹ پون کیا جائے تو ہم مذاکرات کریں گے. اس کو مطالبہ نہیں کہتے، ترلا کہتے ہیں. سر شہباز شریف صاحب کے حوالے سے مختلف خبریں چل رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ 2026 میں ان ہاؤس کو بڑی تبدیلی ہو جائے. سر ایسے آپ نے حالات دیکھے پاکستان کے جعلی ہاؤس ہے، اس کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. جعلی ہاؤس ہے. ملاقات کے لیے واپس جا رہے ہیں. جمال صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، MNA ہے. سر آپ تو رکن قومی اسمبلی ہیں، یہ امید لے کر آئے ہوں گے کہ آج نیا سال شروع ہو رہا ہے، شاید وہ سب کچھ بدل جائے. سال چونکہ بدل گیا لیکن نہیں بدلا. میں یقیناً آپ جو بات کر رہے ہیں خدا گواہ ہے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ کرے کہ حکومت جو ہے ان کو اللہ ہوش کے ناخن دے اور آج سال کے پہلے دن ہم کوئی اچھی خبر یہاں سے لے کے جائیں. خان سے ہم ملاقات کریں. خان جب ہماری ملاقات کروا دی جاتی تو حکومت کا آج پلڑا بھاری ہو جاتا. آج حکومت کی نیک نامی ہوتی کہ جی سال کے پہلے دن انہوں نے ایک اچھی شروعات کی ہیں، لیکن وہی ہٹ درمی کا قائم رہنا اور ہماری ملاقات نہ کروانا، اس سے مجھے مایوسی ہوئی ہے. اور میں لیکن امید کا دامن میں نے ابھی بھی تھاما ہوا ہے. میں پھر دوبارہ بھی حکومت کے جو حکومتی نمائندے ہیں ان سے اپیل کروں گا کہ پاکستان کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے. اور عمران خان پاکستان میں بسنے والے کروڑوں لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے. آپ اب عمران خان، لوگوں کے دلوں سے عمران خان کو نہیں نکال سکتے. اگر آپ نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، آئیں عمران خان سے بات کریں، ان کے ساتھ مذاکرات کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں اور کوئی حل نکالیں.
یہ جو مشکلات ہیں ان جو پاکستان پہ جو دروازے بند ہیں اور جو چیزیں پاکستان کو ایک بند گلی میں دھکیلا جا رہا ہے، آپ آنے والے وقت میں دیکھیں گے کہ یہ ہم کہاں جا کھڑے ہوں گے. تو ان تمام مشکلات کی کنجی جو ہے وہ عمران خان کے پاس ہے. سر ہم نے دیکھا کہ 2024 میں جو ہے وہ نومبر میں آپ لوگوں نے احتجاج کیا تھا اور بہت بڑی احتجاجی تحریک تھی. پھر 2025 خاموش گیا، کوئی اس طرح کا بڑا احتجاج نہیں ہوا، چھوٹے لیول پہ احتجاج ہوتے رہے. اب 2026 میں کوئی بڑے احتجاج کی کال دے گی پی ٹی آئی؟ دیکھیں اب یہ تو ہماری پارٹی فیصلہ کرے گی، اور پھر اسپیشلی اس وقت تک خان صاحب نے مولانا جو علامہ ناصر صاحب اور چغزئی صاحب کے کو سپرد کیے ہیں، اختیارات دیے ہیں. اب وہ اور ہماری جو سینئر قیادت ہے وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. لیکن میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے، ایک ضلع کے حلقے کے ایک نمائندے کی حیثیت سے میں پھر بھی حکومت سے کہوں گا کہ وہ ان چیزوں سے پاکستان کو بچائیں. کہ اب اس دفعہ اگر عوام نکلے گی تو ظاہر ہے عوام کا غم و غصہ بھی زیادہ ہوگا. تو کیوں ہم اس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، کیوں ہم اس طرف ملک کو دھکیلنا چاہتے ہیں؟ جب باتیں ہم ٹیبل پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا خان بیٹھا ہے نا ادھر، آئیں نا ان سے بات کریں اور ملک کو بیسک طرف لے کے جائیں. بیرسٹر گوہر صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو شاید ان سے چیئرمین شپ لی جائے، کیونکہ جب بیرسٹر گوہر آتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ علیمہ خان کا الگ گروپ ہے، ان کا الگ گروپ ہے. بیرسٹر گوہر اس ناکے پہ آتے ہیں، علیمہ خان دوسرے ناکے پہ آتی ہیں، وہ یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں. تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں خان صاحب نے بیرسٹر گوہر کو چیئرمین بنایا، اور جس دن خان صاحب کہیں گے کہ گوہر آپ استعفیٰ دے دو، میرے خیال میں گوہر صاحب ایک مائکرو سیکنڈ لگائیں گے. اور آپ نے ایک عملی نمونہ دیکھ لیا کہ اڈیالہ جیل کی دیواروں سے خان صاحب کا حکم جب باہر سڑک پہ آیا کہ علی امین گنڈا پور استعفیٰ دے دے، تو بغیر کسی لیر تو لال کے اگلے ہی سیکنڈ میں یہ خبر سنتے ہی گنڈا پور نے کہا آمین ہے، اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا. کیونکہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ نہیں ہے کہ علی امین گنڈا پور نے پارٹی چھوڑ دی، یا کل اگر بیرسٹر گوہر کو خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ اس پوزیشن سے اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں تو وہ یہ پارٹی چھوڑ دیں گے، یا ان کی دل میں ہمدردیاں ختم ہو جائیں گی. ایون مجھے خان صاحب کہیں گے کہ جمال آپ استعفیٰ دو، ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا. کیونکہ ہمیں جو عزت ملی ہے، یا ہمیں جو مقصد جو ہمیں یہاں پہ ہم بطور ایم این اے میں آیا ہوں، یا بیرسٹر گوہر چیئرمین ہے، تو خان صاحب کی وجہ سے ہے. تو انہی کا دیا ہوا وہ ہے، تو امانت ہے، ہم جب وہ کہیں گے ہم انہیں دے دیں گے. 20-25 دن ہو گئے، نہ منگل کو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، نہ جمعرات کو ہو رہی ہیں. تو اب اگلے کوئی اسٹریٹجی بدلیں گے آپ لوگ؟ اب یہ آپس میں ہم بیٹھیں گے، بات کریں گے اس پہ کہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں. احتجاج کی طرف جائیں گے یا مذاکرات کی طرف؟ نہیں سر، یہ تو میں نے پہلے عرض کیا نا کہ جو سینئر قیادت ہے ہماری، جب وہ آپس میں مل بیٹھ کے گے تو فیصلہ ہوگا کیا کرنا.